تقلید کس مجتہد کی ہوگی؟ کل بیٹھ کے کوئی آپ کو کہہ دے جی میں مجتہد ہوں میری بات مانے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ میرا کوہاٹ جنگل خیل میں مدرسہ انوار الصحابہ میں ایک مرتبہ مناظرے میں غیر کا مقلد وہ آیا جو عربی زبان میں سعودیہ سے تخصص PhD کر کے آیا تھا، اور اپنے زعم میں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ بس ایسی تھی حنفیہ نو ہے نہیں کرنا ہے۔ وہ جاتے کسی مسجد میں، کیمران امام صاحب یہ مسئلہ بتائیں، وہاں کا امام صاحب کو اگر اس مسئلے پہ فی الوقت مطالعہ نہیں ہے تو لوگوں کو کہے گا تمہارے مولوی کو کچھ نہیں آتا۔ تو ایک دن اس کی قضا پر ٹانگ آئی اور اللہ نے اسے ہمارے پاس بھیجا۔ مزے کی بات یہ تھی میں اس دن ٹوپی میں بیٹھا تھا اور ہمارے جتنے شاگرد بیٹھے تو ماشاءاللہ پگڑی میں واہ واہ تھے، تو وہ ادھر ادھر آ کر بیٹھنے لگے جی میں نے کہا جی ادھر آ جائے، اس نے کہا جی طالب علم ہے تو بڑا اچھا ہو جانا، تو میں نے کہا جی بیٹھ جائے۔ اسے بات میں جب 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے بات اوپر گئی نا، اس سے اپنی ہاتھ چھڑانا ہم سے مشکل ہو گیا۔ تو وہ کوئی 1.5 گھنٹے گفتگو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ ہمارے چینل کو دیکھیں گے تو ترک رفع دین کے عنوان پر میرے نام کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ وہاں اس نے مجھے کہا کہ میں مجتہد ہوں میری بات مان۔ تو شاید آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ میں مجتہد ہوں، کوئی کہہ دے میں میری مانے، تو اس کے جواب کے لیے تیاری کرانے کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کل کوئی کہہ دے جی میں مجتہد ہوں میری بات مانے، تو مجتہد کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیں ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، یوں نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں ہر بندہ مجتہد بن جائے۔ آؤ، مجتہد کا بھی ثبوت چاہیے، اس کی بھی سرٹیفکیٹ چاہیے، 3 اداروں میں سے کسی ایک ادارے کی سرٹیفکیٹ چاہیے۔ آپ کہیں گے وہ 3 ادارے کون سے ہیں؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 فرمان رسول، نمبر 3 امت کا اجماع اور اتفاق و اتحاد۔ یہ 3 جگہ کی اس کو تزکیہ چاہیے، یا اس کا مجتہد ہونا قرآن سے ثابت ہو، یا حضور کے فرمان سے ثابت ہو، یا کم از کم امت کے اجماع سے ثابت ہو۔ یہ سرٹیفکیٹ ہوگی تو اس کے پاس NOC ہے، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے، تب جا کر مانے گی۔ تیرے اوپر کون سا قرآن حدیث یا تو اجماع کے ماہر بیٹھے، اس پر وہ بیچارہ پیچھے ہو گیا۔ تو اب سنیں، ماہر شریعت مجتہد کیسا ہوگا؟ یا قرآن کریم سے ثابت ہو، قرآن کریم سے بھی اجتہاد ثابت ہے، انبیاء کرام کا بھی اجتہاد قرآن سے ثابت ہے۔ آپ اٹھائیے سورۃ انبیاء آیت نمبر 79 78، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاہدین فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اس آیت میں اللہ نے 2 نبیوں کے اجتہاد کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک نبی کے اجتہاد کو ترجیح دے کر رب نے فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ اس میں حضرت سلیمان کی بات زیادہ بہتر تھی جو ہم نے انہیں سمجھا دی۔ تو 2 نبیوں کا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے وہ نبی ہیں لیکن اجتہاد تو قرآن سے ثابت ہو گیا۔ آگے جائیے، حدیث پاک میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اللہ کے رسول نے، تو فرمایا معاذ کی بات ماننا۔ یہ پوری تفصیلی حدیث موجود ہے، یہ سنن نبی داود کی باب الاجتہاد الرائے فی القضاء کے تحت موجود ہے۔ تو حضرت معاذ کو بھیجا۔ مجھے دیکھیں، میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں، حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے جو بھیجا ہے یمن کہ اس کی بات مانو، تو مجتہد کی بات ماننے کا ذکر حدیث میں آ گیا نا، تو مجتہد کا یا تو ثبوت حدیث سے ہونا۔ اس پر میں تفصیلی کلام آگے کرتا ہوں، دلائل میں کہ اس حدیث سے ثبوت کیا ہے۔ تو مجتہد کا ثبوت حدیث میں ہے۔ نمبر 3، مجتہد کا اجتہاد کا ماہر ہونا اجماع سے ثابت ہو۔ اجماع کا کیا مطلب؟ امت اس پر اتفاق کرتی ہو، یہ تیسرا اور آخری درجہ جس پر اجماع حاصل ہو، اور اجماع کے ذریعے بات کو ماننا یہ بڑے زبردست بات ہے۔ کیوں؟ اجماع کا جو مخالف ہوتا ہے وہ گویا قرآن اور سنت کا مخالف ہے۔ سورت نمبر 4 سورت النساء آیت نمبر 115، رب کریم فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو صحابہ کے راستے کے علاوہ چلے، یعنی اتفاق صحابہ کو چھوڑے، اجماع امت سے نکلے، وہ جانے اس کا کام جانے، ہم اس سے بری ہیں۔ تو اس کا معنی ہے اجماع کو ماننا بڑا ضروری ہے۔ تو یا تو اجماع سے ثابت ہو، ائمہ 4 کا اجتہاد میں مجتہد ہونا یہ امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ کوئی پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ المتوفی 1176 ہجری 1174 ہجری، وہ فرماتے ان هذه المذاهب الاربع المدونہ المحررہ قد اجتمعت الامہ۔ فرمایا یہ جو مذاہب 4 ہیں، حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنابلہ، یہ امت کے اجماع سے ثابت ہیں۔ اس پر امت مسلمہ کا آج تک اجماع اتفاق آ رہا ہے،
اور تفسیر مظری کی جلد اول کے صفحہ 517 پہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری، انہوں نے بھی اسی کو فرمایا ہے کہ چاروں پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ تو مجتہد تب مانیں گے جب اس کا کم از کم مجتہد ثابت ہونا کہاں سے؟ آخری درجے میں اجماع سے۔ تو اگر کوئی کہہ دے میں مجتہد ہوں، بھئی اجماع سے این او سی دکھا دے، ہم نے تیری بات مان لینی ہے۔ اس مجتہد کی تقلید ہوگی جو مفتہ بہا مسائل اس کے ہوں۔ مفتہ بہا کیا ہے؟ غیر مفتہ بہا کیا ہے؟ مفتہ بہا کیسے کہتے ہیں؟ غیر مفتہ بہا کیسے کہتے ہیں؟ توجہ رکھیں، مسائل مختلف طرح کے ہیں۔ کچھ مسائل وہ ہیں جو صرف بتائے گئے ہیں کہ ان سے یہ مسائل نکلتے ہیں، وہ نکلتے ہیں تو صرف ماہرین کے اندر ہے، اس پہ آگے امت میں نہیں ہے، وہ مہارت والوں کے پاس ہے، اور وہ مفتہ بہا ہیں جو عوام تک پہنچائے ہیں۔ تو غیر مفتہ بہا مسائل میں تقلید نہیں ہے، اس پر تو فتویٰ ہے ہی نہیں، تو غیر مفتہ بہا مسئلہ اس کو تو صرف کسی وجہ سے، میں کہتا ہوں گائیڈ بک ہے، گائیڈ بک اور ہوتی ہے، اصل کتاب اور ہوتی ہے۔ کوئی بندہ آپ کو پہلی مرتبہ کہے، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں چوکی بھاگٹ پہ کہ میں مرکز اہل سنت کیسے جاؤں، وہ کہے گا یہاں سے دائیں جاؤ، پھر بائیں جاؤ، پھر مڑو اور پھر ادھر آؤ۔ یہ اس نے آپ کو گائیڈ کیا۔ آپ کل ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں کینچی موڑ سرگودا پہ، تو آپ اسی طریقے پہ آئیں گے جیسے چوکی بھاگٹ سے آئے تھے، آپ پھر طریقہ اور لیں گے۔ تو یہ مسئلہ اور ہے، مفتہ بہا اور ہے، غیر مفتہ بہا اور ہے۔ یوں نہ سمجھو تو ایک اور مثال، حدیث کی کتابیں تو آپ پڑھ چکے ہیں، حدیث کی کتابوں میں دو قسم کی حدیث ہے، اور قرآن کی آیات میں بھی دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک آیت وہ ہے جو منسوخ ہے، ایک آیت وہ ہے جو ناسخ ہے۔ دونوں آیتیں قرآن میں، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 240، اللہ فرماتے ہیں متاعا الی الحول غیر اخراج، عورت کی عدت 1 سال ہے۔ آیت نمبر 234 رب فرماتے ہیں نہیں، 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن، 130 دن عدت ہے۔ تو آپ بتائیں یہ دو قسم کی بات کیوں ہے؟ ایک میں 365 دن عدت ہے، ایک میں ہے نہیں اس کی عدت 130 دن ہے۔ تو آپ کہیں گے جو سال والا حکم ہے وہ منسوخ ہے، بعد والا ناسخ ہے، لہٰذا 4 ماہ 10 دن کو مانیں گے۔ تو جو دوسری آیت ہے اس کا انکار کر دیں گے؟ نہیں، احترام کریں گے، عمل ناسخ پہ ہے، منسوخ کا احترام ہے۔ ایسے حدیثیں بھی دو ہیں، کچھ ضعیف ہے کچھ صحیح ہے، ضعیف کا احترام ہے، صحیح پر عمل ہے۔ تو بھائی مسائل بھی دو قسم کے ہیں، مفتہ بہا اور غیر مفتہ بہا۔ غیر مفتہ بہا کا احترام ہے، مفتہ بہا پر عمل ہے۔ تو ایسے مسائل میں ہوگا جس پر مفتہ بہا ہونے چاہیے۔ نمبر 5، بلا مطالبہ دلیل ماننا۔ میں پہلے بھی اس کو تھوڑی وضاحت اور تلقیق کر چکا ہوں کہ بلا دلیل اور ہے، بلا مطالبہ دلیل اور ہے، اس لیے فرق سمجھیے۔ تو بلا مطالبہ دلیل کے مانیں گے، مقلد کے پاس دلیل پوچھنے کا ہر وقت اس کو ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر ہر ریڑھی والے کو، ہر پیاز بیچنے والے کو دلیلیں یاد کروانا شروع کر دیں تو وہ ریڑھیاں چھوڑ کے 8 سالہ کورس میں داخلہ لے لیں پھر بیچارے۔ تو اسی لیے بغیر مطالبہ دلیل اکثر یہی چلتا ہے۔ نمبر 6، ایسے مجتہد کی ہوگی جس مجتہد کا مجتہد ہونا اور اس کے مذہب کا اصولاً و فروعاً مدون ہو کر آیا ہو۔ یہ بہت بڑی شک ہے جو سمجھائی جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، پیغمبر کے اجلہ صحابہ مجتہد نہیں تھے؟ بولیے، مجتہد تھے۔ کوئی کہے گا ان کو ثبوت تو قرآن حدیث اجماع کی باتوں سے آ گیا، لہٰذا ابو بکر کی تقلید کرو، عمر کی کرو، عثمان کی کرو، حیدر کی کرو، ابو بکر کی کر کے صدیقی بنو، عمر کی کر کے فاروقی بنو، عثمان کی کر کے عثمانی بنو، حضرت علی کی کر کے حیدری بنو، علوی بنو۔ کیوں تم حنفی، شافی، مالکی، حنبلی میں امت کو لے کر پڑ گئے ہو؟ اور یہ ایسا سوال ہے عام بندے کو تو اس پر دانتوں کو پسینہ آ جائے۔ وہ کہے گا باقی بات تو ٹھیک ہے، پیغمبر کے صحابہ کو رتبہ، مقام و درجہ، حیثیت و مرتبہ بہت بلند تر و فائق و اعلیٰ اولا درجہ ہے، ان کی تقلید نہ کریں جن کا دلیل میں مجتہد ہونا بھی قرآن حدیث سے ثابت، اور بعد والوں کی کریں تو اس پر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب سنیں اس کا جواب۔ ہم کہیں گے ہم ابھی تقلید کرنے کے لیے تیار ہیں، بسم اللہ کر بچو، ان کا مذہب مکمل لکھا ہوا اصول اور فروع سے ثابت کر دے۔ حضرت ابو بکر سے کرے گا میں اس کی تقلید کروں گا، حضرت عمر سے کرے گا میں اس کی کروں گا، حضرت عثمان سے ثابت کرے گا میں اس کی کروں گا، حضرت علی سے ثابت کرے گا میں اس کی تقلید کروں گا۔ بسم اللہ کر، پیش کر ان کا مذہب۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ ان کا مذہب لکھا ہوا تو نہیں ہے، پڑھایا ہوا ہے۔ انہیں کہو بیٹے، ان کا پڑھایا ہوا امام ابو حنیفہ کے پاس آیا ہے،
اس نے اسی کو لکھ کر دیا ہے. بات ابو بکر عمر عثمان و حیدر کی ہے, لکھی ابو حنیفہ نے ہے. جیسے بات اللہ کی ہے, کہتے تاج کمپنی کا قرآن ہے. تاج کمپنی نے خود سے نہیں لکھا, اللہ کی بات کو لکھا. لیکن تاج کمپنی قرآن کیوں کہتے ہیں؟ لکھا اس نے ہے, تعارف اس کا ہوتا ہے. حدیث حضور کی ہے, حضرت بخاری, حضرت مسلم, حضرت ترمذی کی نہیں ہے, لکھی ان نے ہے. تو مسلم کی حدیث, ترمذی کی حدیث, بخاری کی حدیث کہتے ہیں بابا یہ مسائل بھی پیغمبر کے صحابہ کے بتائے ہوئے ہیں, لکھ کے امام ابو حنیفہ نے دیا ہے, تو فقہ حنفی کہتے ہیں. یہ کوئی جیب سے نہیں آئے. گویا میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کر کے صدیقی بھی ہوں, فاروقی بھی ہوں, عثمانی اور حیدری اور حنفی بھی ہوں. کیوں؟ یہ انہی کی باتیں بتائی ہوئی, امام صاحب کی لکھوائی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں. انہی کی باتیں بتائی ہوئی, بس نام یہ کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام صاحب نے کو اپنے پیٹ سے لکھا. آپ کہتے ہو نلکے کا پانی, تو کل کیا کہو گے؟ انزلنا من السماء ماء, پانی تو اللہ کا تھا. نلکے کا کہاں سے آ گیا؟ واٹر پمپ کا پانی؟ نو 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 نو, انزلنا من السماء ماء, پانی تو اللہ کا ہے. کنویں کا پانی؟ جی نہیں نہیں نہیں, انزلنا من السماء ماء, پانی تو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. آیت پڑھ دیں گے, کیا کرو گے؟ وہ کہو گے پانی اللہ کا ہے. نکلے نلکے کا پانی, واٹر پمپ سے واٹر پمپ کا پانی, نہر سے نہر کا پانی, دریا سے دریا کا پانی, کنویں سے سمندر کا پانی, اوپر سے بارش کا پانی, جسم سے نکلے پسینے والا, انگلیوں سے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پانی, سارا ہے اتارا ہوا اللہ کا ہے. جہاں سے نکلے نسبت اس کی ہے. میں نے کہا یہ فقہی مسئلے حضور کے اور حضور کے صحابہ کے ہیں. ابو حنیفہ نے لکھ کے دیا تو تعارف امام صاحب کا پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے میرے دوستو, یہ چھٹا نمبر. ساتواں اور آخری نمبر, جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر تواتر کے ساتھ آیا ہو. تواتر کسے کہتے ہیں؟ تواتر وہ چیز ہے جس پر سند کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کہیں گے وہ کیا, ایسی بھی چیز ہے سند کی ضرورت نہ ہو پھر بھی مان لو؟ میں کہوں گا جی ہاں, تواتر ایسی چیز ہے. تواتر اس شہرت کو کہتے ہیں, اس مشہوری کو کہتے ہیں, اس اتفاق کو کہتے ہیں جس پر دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے سامنے دیکھا دن ہے, آنکھیں بند کر کے آپ کہیں گے سورج چڑھا ہوا ہے, تو کوئی کہے سند دکھاؤ سورج چڑھا ہوا ہے. میں آپ سے پوچھوں, مجھے بتائیے کیپٹل آف دا مائی کنٹری, ہمارے ملک کا دارالخلافہ کون سا ہے؟ بولیے. ہر بندے نے اسلام آباد نہیں دیکھا لیکن وہ کہہ دیتا ہے. کیپٹل آف دا افغانستان کابل, کیپٹل آف دا انڈیا دلی, کیپٹل آف دا امریکہ واشنگٹن, کیپٹل آف دا انگلینڈ لنڈن. آپ ایک ایک شہر کے کیپٹل کو جان گئے ہیں. دارالخلافہ راجدھانی آپ جانتے ہیں, تو آپ گئے تو نہیں. آپ کابل نہیں گئے, آپ واشنگٹن نہیں گئے, آپ لنڈن نہیں گئے, آپ کیپٹل آف دا کنگڈم آف دا سعودیہ, آپ ریاض نہیں گئے. آپ کیسے جانتے ہیں؟ سند دکھاؤ. تو سارے کہیں گے یہ وہ شہرت کی بات ہے, اس کو سند نہیں چاہیے. یہ شہرت ہے, اس کو اتنی دلیل مل چکی ہے, اس کو اتنی پبلسٹی مل چکی ہے, لہٰذا نہیں چاہیے. اسے تواتر کہتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, کوئی یہاں بیٹھے بندہ کہہ دے امریکہ کے دارالخلافے کا نام واشنگٹن ہے. ایک بندہ کہے اس کی بات نہیں مانتے, یہ بندہ جو ہے ضعیف ہے, یہ صحیح راوی نہیں ہے, اندھا ہے, اس کی بات نہیں مانتے, گونگا ہے بیچارہ. ہم کہیں گے گونگا ہے, بہرا ہے, اندھا ہے, لنگڑا ہے, لولا ہے, مسلمان ہے, کافر ہے, پڑھا لکھا ہے, ان پڑھ ہے, دیہاتی ہے, شہری ہے, کالا ہے, چٹا ہے. ہم نے ماننا ہے کیونکہ اسے تواتر حاصل ہے کہ امریکہ کا دارالخلافہ واشنگٹن ڈی سی ہے. ہر بندے کو پتہ ہے. تو بھائی اسے کہتے ہیں تواتر. یہ مسئلہ فقہ حنفی کا ہے, راہ جاتے کو بھی پتہ ہے. یہ فقہ شافعی کا ہے, دلائل میں معلوم ہے. تو اس لیے تواتر کے ساتھ پہنچا ہو تو یہ تواتر کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ یہ مذہب پہنچا ہے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی راہ جاتا کہہ دے جی میں مجتہد ہوں میری بات مان.